السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یقیناً آپ نے گزشتہ اسباق بھی سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب تیسیر مصطلح الحدیث کا 26واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم حدیث کی دو قسموں کو پڑھیں گے، ایک حدیث متروک اور ایک حدیث منکر، المتروک والمنکر۔ چلیں اب صفحہ نکال لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب وهو السبب الثاني سمي حديثه المتروك۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ طعن فی الراوی کا سبب جب تہمت کذب ہو تو اس حدیث کا نام حدیث متروک رکھا گیا ہے۔ جب راوی میں طعن کا سبب جھوٹ کی تہمت ہو، اور یہ جبکہ طعن فی العدالت سے متعلق یہ دوسرا سبب ہم نے پڑھا تھا، تہمت کذب، جھوٹ کی تہمت۔ جب طعن فی الراوی کا سبب وہ تہمت بالکذب ہو تو ایسی حدیث کا نام حدیث متروک ہے۔ تعریف لغت اسم مفعول من الترک، یہ ترک الترک سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ وتسمى العرب البيض بعد ان يخرج منها الفرخ الطريق اي متروكة لا فائدة منها، اور عرب انڈے سے چوزا نکل جانے کے بعد انڈے کا نام رکھتے ہیں الطریقہ، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الطریقہ یعنی متروکتن، متروکتن، عرب اس انڈے کو کہتے ہیں جس انڈے سے چوزا نکل چکا ہو، جس انڈے سے چوزا نکل چکا ہو۔ عرب والے اس انڈے کا نام متروکہ رکھتے ہیں جس سے چوزا نکل چکا ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں اب ہوتا۔ اصطلاحاً هو الحديث الذي في اسناد راو متهم بالكذب، کے اصطلاحی تعریف وہ حدیث جس کی سند میں راوی متہم بالکذب ہو۔ المتروک، حدیث متروک وہ حدیث جس کی سند میں کوئی راوی متروک متہم بالکذب ہو، جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو۔ اسباب اتہام الراوی بالکذب احد امرین، اور راوی پر جھوٹ کی تہمت کے اسباب دو ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ راوی پر جھوٹ کی تہمت کے اسباب دو امروں میں سے ایک ہوتے ہیں، اور وہ دو اسباب یہ ہیں: اللہ یروی ذلک الحدیث الا من جہتہ، کہ وہ حدیث صرف اسی کے واسطے سے مروی ہو، ویکون مخالفا للقواعد المعلومہ، اور وہ حدیث قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔ جھوٹ کی تہمت کے راوی پر جھوٹ کی تہمت کے اسباب دو طرح کے ہی ہو سکتے ہیں، تہمت کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں، کہ وہ حدیث اسی ہی کے طریق سے، اسی کے واسطے سے مروی ہو، اور وہ حدیث قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔ فائدہ: قواعد معلومہ وہ عام اصول جنہیں علماء نے عام مشہور صحیح نصوص سے مستنبط کیا ہو، جیسے یہ قاعدہ الاصل براءۃ الذمۃ۔ تو بہرحال وہ حدیث قواعد معلومہ کے خلاف۔ ان یعرف بالکذب فی کلامہ العادی، دوسرا سبب اس راوی پر جھوٹ کی تہمت ہونے کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی عام کلام میں جھوٹا مشہور ہو، وہ راوی اپنے عام کلام میں جھوٹا مشہور ہو۔ لیکن لم یظہر منہ الکذب فی الحدیث النبوی، لیکن اس سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ ظاہر نہ ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جھوٹ بولنا ظاہر نہ ہو۔ یہ ہے حدیث متروک کے لغوی معنی، کہ المتروک یہ الترک سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور عرب متروکہ
اس انڈے کو الطریقۃ اس انڈے کا نام دیتے ہیں جس سے چوزہ نکل چکا ہو، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصطلاحی تعریف وہ حدیث جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ جھوٹ کی تہمت کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں، کہ وہ حدیث ایسی ہو اسی کے واسطے سے نقل ہو، اور وہ حدیث قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔ دوسرا کہ وہ عام راوی کی عادت ہو گفتگو کے اندر جھوٹ بولنے کی، لیکن حدیث نبوی کے بارے میں جھوٹ بولنا اسے ثابت نہ ہو۔ مثال حدیث عمرو بن شمر الجعفی الکوفی الشیعی، کہ اس کی حدیث عمر بن شمر کی حدیث عن جابر عن ابی الطفیل عن علی وعمار قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر ایام التشریق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے اور عرفہ کے دن سے تکبیرات کا آغاز کرتے فجر کی نماز سے، اور ایام تشریق کی آخری دن کے عصر میں یہ تکبیرات وہ ختم کرتے تھے۔ تو امام نسائی اور دارقطنی اور دیگر محدثین فرماتے ہیں عن عامر بن شمر کے بارے میں، اس راوی کے متعلق فرماتے ہیں عامر بن شمر کے بارے میں متروک الحدیث، یہ راوی متروک الحدیث ہے۔ رتبتہ مر بنا ان شر ضعیف الموضوع، یہ بات گزر چکی ہے کہ حدیث ضعیف کی سب سے بدتر قسم حدیث موضوع ہے۔ ویلیہ المتروک، اور اس سے متصل حدیث متروک ہے، اس کے بعد مرتبہ منکر کا ہے، اور اس کے بعد رتبہ معلل کا ہے، معلل اور مدرج کا ہے، اور مقلوب کا، پھر مضطرب کا۔ کذا رتبتہ کذا رتبہ الحافظ ابن حجر، اور یہی ترتیب دی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے۔ یعنی کہ ان احادیث جو احادیث ضعیفہ کی اقسام ہیں، حدیث موضوع، پھر رتبہ ہے حدیث متروک، پھر منکر، پھر معلل، پھر مدرج، پھر مقلوب، پھر مضطرب۔ المنکر، حدیث منکر جس کا تیسرا نمبر آتا ہے اذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط او كثرة الغفلة او الفسق وهو السبب الثالث والرابع والخامس فحديث يسمى المنکر۔ پس جب راوی میں طعن کا سبب یہ تین اسباب میں سے کوئی سبب ہو، تینوں اسباب میں سے جب راوی میں طعن کا سبب فحش غلطی ہو، کثرت غفلت ہو یا فسق ہو، تو پھر اس کی حدیث، راوی کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ تعریف لغتاً ہوا اسم مفعول من الانکار، منکر یہ باب افعال یعنی انکار سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، ضد الاقرار، انکار جو کہ اقرار کی ضد ہے۔ اصطلاحاً عرف علماء الحدیث عرف علماء الحدیث المنکر بتعریفات متعددۃ اشہرها تعریفان، کہ علماء حدیث نے، محدثین نے منکر کی متعدد تعریفات کی ہیں، اشہرها تعریفان، جبکہ ان میں سے مشہور تعریفیں وہ دو ہی ہیں، اور وہ دو تعریفیں حدیث منکر کی دو تعریفیں یہ۔ پہلی تعریف هو الحدیث الذي في اسناد راو فحش غلطه او کثرت غفلته او ظاہر فسقه، کہ حدیث منکر وہ حدیث جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہو کہ جس کی فحش غلطی ہو، جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کی غلطیاں فحش ہوں، یا اس کی غفلت زیادہ ہو، یا اس کا فسق ظاہر ہو جائے، وَهَذَا التعریف ذکرہ الحافظ ابن حجر ونسبہ لغیرہ، اور اس تعریف کو حافظ ابن حجر نے ذکر کیا اور غیر کی طرف اس کو منسوب کیا، ونسبہ لغیرہ۔ ومشى على هذه التعریف البیقونی فی منظومته فقال، اور اسی تعریف کو بیقونی نے اپنی کتاب المنظومہ میں ذکر کیا، اور وہ یوں فرماتے ہیں ومنکر الفرد به راو غدا تعدیلہ لا يحمل التفردا۔ دوسری تعریف ہوا ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ،
یہ تعریف حافظ ابن حجر اسقلانی نے کی ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ حدیث منکر کی مشہور اور معتمد علیہ تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث کہ جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقہ روات کی مخالفت کرتا ہوا ما رواہ ضعیف، کہ جس کو ضعیف راوی روایت کرے اور ثقہ روات کی مخالفت کرنے والا ہو۔ وهذا التعریف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده وفيه زيادة على التعریف الأول وهي قید مخالفت الضعیف لما رواہ الثقہ۔ اور یہ تعریف وہی ہے جو کہ حافظ ابن حجر نے روایت ذکر کی ہے اور اسی پر اعتماد بھی کیا ہے۔ اس میں پہلی تعریف پر کچھ وفیہ زیادۃ علی التعریف الاول، پہلی تعریف پر کچھ زیادتی ہے، وہ یہ قید ہے کہ ضعیف ثقہ روات کی مخالفت کرے، ثقہ روات کی مخالفت کرے۔ آج کا سبق ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں۔